بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بتلاؤ عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے۔ اس پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے اور کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے واپس آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا بات ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہ وہ مردوں کو دیکھیں نہ مردان کو دیکھیں۔ میں نے یہ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میری لخت جگر ہے، اس لیے وہ خوب سمجھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنے میں کچھ حصہ نہیں مگر یہ کہ مجبور و مضطر ہوں، یعنی بغیر ضرورت و مجبوری کے عورتوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ عورتوں کے لیے راستوں میں چلنے کا کوئی حق نہیں سوائے کنارہ پر چلنے کے، یعنی اگر ضرورت میں باہر نکلنا اور راستہ میں چلنا ہو تو کنارہ کنارہ چلیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے اور شیطان کی صورت میں واپس جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت عطر و خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگے، وہ عورت زناکار اور ہر آنکھ جو اس کو دیکھنے زناکار ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سراپا پوشیدہ رہنے کے قابل ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے۔ یہ حدیث نہایت بلاغت و وضاحت سے عورت کو پوشیدہ رہنے کی تاکید اور باہر نکلنے کو شیطانی فتنہ کا سبب ہونا بیان کر رہی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی کہ اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی اور اندر آنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم دونوں پردہ میں ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، ہم کو دیکھتے بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا ان کو ہم نہیں دیکھتے؟ دیکھیے باوجود یہ کہ اس مقام پر خرابی کا کوئی قریب احتمال بھی نہ تھا، کیونکہ ایک طرف ازواج مطہرت جو مسلمانوں کی ماں ہے، دوسری طرف نیک صحابی، پھر وہ بھی نابینا، لیکن اس پر بھی مزید احتیاط کے لیے یا امت کی تعلیم کے لیے آپ نے اپنی بیویوں کو پردہ کرایا، تو جہاں پر ایسے مانع رکاوٹیں نہ ہوں وہاں پر کیوں نہ پردہ قابل اہتمام ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کا زنانہ محرم کو پکڑنا اور آنکھ کا زنانہ محرم کو دیکھنا ہے اور زبان کا نہ محرم سے بات کرنا۔ حضرت مقل بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کے سوئی چبو دی جائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے حلال نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی عورت سے تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا ساتھی شیطان ضرور ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عورت پر اچانک نظر پڑنے کے متعلق حکم دریافت کیا تو مجھے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ فوراً نظر کو ہٹا لو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ شوہر کے بھائی یعنی دیور وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
نے فرمایا کہ شوہر کا بھائی تو موت ہے۔ حضرت اسماء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسماء، جب عورت بالغہ ہو جائے تو یہ جائز نہیں کہ مرد اس کے کسی عضو کو دیکھیں سوائے اس کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ بس ان دونوں کو کھولنا جائز ہے۔ ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا گیا کہ ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردانی شکل بنانے والی عورت پر لعنت فرمائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، یہ جائز نہیں کہ اپنے شوہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو آنے دے۔ نیز عورت کو شوہر کی مرضی کے خلاف باہر نکلنا بھی جائز نہیں، اور اس بارے میں کسی کی اطاعت بھی جائز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ عورتوں سے بغیر شوہروں کی اجازت کے بات چیت کی جائے، اور حسن بصرت سے مرسل روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتیں اپنے محروموں کے سوا اور مردوں سے بات نہ کریں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ بن یاسر نے مرعوماً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے، دیوت مردانی شکل بنانے والی عورتوں اور ہمیشہ شراب پینے والا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ دیوس کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جس کو اس کے پرواہ نہ ہو کہ اس کے گھر والی عورتوں کے پاس کون آتا ہے کون جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ ایک عورت قبیلہ مزنیہ کی زیب و زانت کے لباس میں یعنی بناؤ سنگھار کے ساتھ مٹکتی ہوئی مسجد میں آتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنی عورتوں کو زیب و زینت کے لباس پہن کر مسجد وغیرہ میں مٹکنے سے روکو، کیونکہ بنی اسرائیل پر اس وقت تک لعنت نہیں کی گئی جب تک ان کی عورتوں نے زیب و زینب کا لباس پہن کر مٹکنا اختیار نہیں کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کو 2 عورتوں کے درمیان چلنے سے منع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں سمجھتا۔ فقہا محققین کے ارشادات جو آیات و احادیث اوپر گزری ہے اور ان سے جو اصول مستنبط ہوئے ہیں جن کا حاصل فتنہ کا دروازہ بند کرنا ہے، ان کے بنا پر فقہا اسلام نے جو فتویٰ ارشاد فرمایا ان میں سے بعض کو نمونہ کے طور پر نقل کیا جائے۔ عورت کا جہری نماز میں پکار کر قرات کرنا جائز نہیں، عورت کا حج میں لبیک آواز کے ساتھ پکار کر کہنا جائز نہیں۔ اگر عورت مقتدی ہو، مثلاً اپنے شوہر یا محرم بھائی باپ وغیرہ کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے اور امام کو کچھ سو ہو گیا ہے تو عورت کو زبان سے بتلانا جائز نہیں، بلکہ ہاتھ پر ہاتھ مار دے تاکہ امام اس کو سن کر سمجھ جائے کہ میں کچھ بولا ہوں، اور پھر سوچ کر یاد کر لے۔ جو ان عورت کا نہ محرم مرد کو سلام کرنا جائز نہیں، جب زور سے قرآن اور لبیک کہنا اور امام کے سو کے وقت سبحان اللہ کہنا جائز، تو بلا ضرورت کلام کرنا، اشعار سنانا یا خط و کتابت کرنا جو کہ بات چیت سے زیادہ جذبات کو بھڑکانے والا، یا اخباروں میں مضمون دینا جیسا کہ آج کل رواج ہے کہ اپنا پتہ اور نشان بھی لکھ دیا جاتا ہے، یہ سب کیسے جائز ہوگا؟ اجنبی عورت سے بدن دبوانا جائز نہیں، تو پھر اس کا ہاتھ میں لینا جیسا کہ جہل پیر بیعت کے وقت لیتے ہیں کیسے جائز ہوگا؟ اجنبی عورت کے بدن سے ملے ہوئے کپڑے پر نفس کے میلان کے ساتھ نظر کرنا جائز نہیں۔ آئینہ یا پانی
پر جو کسی عورت کا عکس پڑتا ہو تو اس کو دیکھنا جائز نہیں، اس بنا پر اس کا یعنی اجنبی عورت کا فوٹو دیکھنا جائز نہیں۔ اجنبی مرد کے سامنے بچہ ہوا کھانا عورت کو کھانا اس کا الٹا یعنی کہ عورت کا بچہ ہوا مرد کو کھانا اگر نفس کو اس میں لذت ہو تو یہ کھانا مکروہ ہے۔ رضا دودھ شریکی بھائی اور داماد اور اس طرح شوہر کا بیٹا جو پہلی عورت سے ہو، گویا سب محرم میں سے ہیں جن سے پردہ نہیں، مگر زمانہ کے فتنہ پر نظر کر کے ان سب مسل نامحرم کے پردہ کرنا ضروری ہے۔ عورت کے بال اور ناخن جو بدن سے جدا ہو گئے ہوں ان کو دیکھنا جائز نہیں۔ اجنبی عورت کے تذکرہ نفس کو لذت دینا جائز نہیں۔ اجنبی عورت کے خیال و تصورات سے لذت دینا حرام ہے، حتیٰ کہ اگر اپنی بیوی سے مطمع ہو یعنی صحبت کرے اور اجنبی عورت کا تصور ہو۔ نیو ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو لازمی دبائیں تاکہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔